السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ انسان اپنی زبان سے بری باتیں کرے، لوگوں کے ساتھ چغلیاں کرے، غیبتیں کرے، خواہ مخواہ کسی کو بد دعا دے، بد زبانی کرے، فسق و فجور کے کلمات اپنی زبان کے اوپر لائے، گالی گلوچ کرے۔ یہ عادات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں، لیکن ایک صورت اس سے مستثنا ہے۔ کچھ صورتیں مستثنا ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرے یا ظالم کے لیے بد دعا کرے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت معاف کرنے کو، معافی کو پسند کرتے ہیں اور عیب کو ڈھانپنے کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل کرے، پھر جب صبح ہو اگرچہ اللہ نے اس کی برائی کے اوپر پردہ ڈال دیا ہو، لیکن وہ کہے، اے فلاں میں نے رات کو ایسا ایسا کیا، اب اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈال دیا تھا لیکن اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز حشر تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، یعنی اس پر رحم کرے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا، وہ شخص اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں۔ اگر وہ اپنے ہر جرم کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انہیں معاف کرتا ہوں۔ اچھا، الا من ظلم سے کیا مراد ہے کہ یعنی معاف کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے اور غیبت چغلی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جس انسان کے اوپر زیادتی کی گئی ہے، اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے۔ اب خصوصی طور پہ جہاں آواز بلند کرنے سے اس پہ ظلم رک سکتا ہے، اس ظلم کا کلا کما کیا جا رہا ہے، تو پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آواز بلند ضرور کرے۔ اب اس کا اگر مداوع ہو سکتا ہے آواز بلند کرنے سے، اس ظلم کو روکا جا سکتا ہے، اسے کم کیا جا سکتا ہے، تو وہ ضرور کرے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل ظالم کو روک دے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید کسی اور انسان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا ارتکاب نہ کرے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا ظلم سے بچنے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہوگا، جیسا کہ اب جب حدیث بیان کی جاتی ہے اس کی راویوں کے اوپر جرح کی جاتی ہے نا، ان کی جو مطلب کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی برائیاں ہوتی ہیں، تو وہ بیان کی جاتی ہے، کیونکہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ ضعیف بیان کرنا امت کے اوپر ظلم ہے۔ اب اس لیے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ فلاں آدمی، فلاں راوی اس حدیث کے اندر ضعیف ہے، یا اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ اسے حدیثیں گھڑنے کی عادت ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی عادت ہے، اس انسان کا، راوی کا جو ہے وہ حافظہ کمزور ہے، تو یہ چرا کی جاتی ہے، اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ واضح کی جاتی ہیں، اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو عیوب ہوتے ہیں وہ واضح کیے جاتے ہیں، اور اس سے مل ملا کے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ فلاں وجہ سے جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہ دیتا ہو، یعنی ہے وسعت والا ہے اور امیر ہے، اس کے پاس مال موجود ہے،
اور اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے یا قرض ہی لیا ہوا ہے، لیکن اب وسعت بھی ہے، مال بھی ہے، ادا بھی کر سکتا ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر رہا تو یا ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کی سزا جو ہے نا وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کے لیے سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی جب اس کی بات کو جگہ جگہ بیان کیا جائے گا، یہ بندہ ہے، اس نے مجھ سے وعدے کے مطابق مال لیا تھا یا مجھ سے پیسے لیے تھے اور یہ ادا بھی کر سکتا ہے اور ادا نہیں کر رہا، تو جب اس کی بات کو بار بار جگہ جگہ بیان کیا جائے گا تو یہ غیبت و چغلی نہیں کہلائے گی، اور ظاہر سے اس کی بےزتی ہوگی، اس کی آبرو حلال ہو جائے گی، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ہاں، جس انسان نے قرض لیا دینے کی نیت سے لیا، لیکن اب وہ وسعت نہیں رکھتا، اس اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا، تو اس انسان کے متعلق تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں، سہولت پیدا کریں۔ اگر وہ وعدے کے مطابق نہیں دے رہا تو مزید اس کے لیے جو ہے وہ گنجائش پیدا کرے، تاریخ کو اور ٹال دیں، وقت کو اور ٹال دیں، وسعت پیدا کریں اس کے معاملات کے اندر، حتیٰ کہ وہ اس کے باوجود ادائیگی اس سے نہیں ہو رہی تو یہ تو بہترین عمل ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اور یہ بہت اجر والا کام ہے۔ لیکن ایک انسان ادا کر سکتا ہے آپ کا حق لیکن اس کے باوجود نہیں کر رہا، تو اس کی بات کو یا اس کے پھر ظلم کو، اس کے یہ عیب کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو پہلے زیادتی کرے اسے بھی جو ہے وہ اس کا بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں گالیاں بکنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پہ ہوتا ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تو کوئی شخص کسی کے منہ سے کسی کے لیے برا کلمہ نکلوائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان شکایت لے کے آیا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ایسا ہے، تو دوسرا جس کے پاس وہ شکایت لے کے آیا ہے وہ امیر ہے یا بڑا ہے یا سیانہ ہے یا کوئی بزرگ ہے، تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ تم اس طریقے سے جو ہے نا یعنی اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ اپنے ہمسائے کی شکایت کرنے لگا، آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا اور 2-3 دفعہ آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا سامان راستے پر ڈال دو۔ تو چنانچہ اس نے اپنا مال اور متاع، اپنے گھر کا سامان راستے پر ڈال دیا۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو اس نے اپنے ہمسائے کا سلوک بتایا، تو لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے اور اللہ اس کے ساتھ ایسے ایسے کرے، ایسے ایسے کرے۔ تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اسے بولا اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک تم نہیں دیکھو گے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب کہ وہ انسان اللہ کے نبی کے پاس بار بار آ رہا ہے، پہلے تو اللہ کے نبی اسے بار بار صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے اور اب اس کی برداشت سے بھی باہر ہے، اس کا ظلم بھی حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اپنے گھر کا سامان گلی کے اندر رکھ دو، اور جب لوگ آئے جائیں گے سوال کریں گے کہ یہ ایسے تم نے کیوں کی ہے، اور کہنا کہ میں اپنے ہمسائے سے اتنا تنگ آ گیا ہوں، یہ مجھے اتنی اذیتیں دیتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، یا میں جو ہے وہ اس طرح میں نے کیا ہے۔ تو جب لوگ گزریں گے ہر انسان کے کان کے اندر اس کا ظلم، اس کی زیادتی جائے گی، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا ہے، جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دوائیں دینے شروع ہو گئے ہیں اور ہر انسان مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یار یہ اپنا سامان اٹھا اندر لے جا، آئندہ میں تجھے تنگ نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی اسی انسان کو توفیق ملتی ہے کہ جس کے انسان کے اندر تھوڑی بہت وہ عزت نفس موجود ہو، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ عظیمت تو اس بات کے اندر ہے کہ انسان معاف کر دے، معافی بہترین بدلہ ہے۔ یعنی جب انسان معاف کر دیتا ہے نا، تو آپ کے معاف کرنے سے ایک انسان دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر، چاہے وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا نا، تو آپ کی معافی سے، بار بار معاف کرنے سے بھی اس کے اندر ضرور جو ہے نا وہ غیرت پیدا ہوگی، شرمندگی پیدا ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے۔ اور اگر ہدایت اسے نہیں ملتی ہے لیکن اس نے اپنی زیادتی معاف کی ہے، اپنے اوپر ہوئی بھی زیادتی، تو قیامت والے دن اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا،
اور وہ جو ہے وہ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے اس کا عمل، اور آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی اس کی نیکیاں آپ کو دی جائیں گی اور آپ کے گناہ اس کے پلڑے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ قیامت والے دن تو وہ بدلہ نہیں دے سکتا نا، تو اس لیے اگر وہ بدلہ نہیں چکا سکے گا تو اس طرح جو ہے وہ بیلنس کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں مظلوم کے پلڑے میں اور مظلوم کی جو برائیاں اور گناہ ہیں وہ ظالم کے پلڑے کے اندر ڈال دی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب معاف کرنا تو جو ہے وہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کو ادا کرنے سے ہمارے دل کے اندر نا بڑا کھٹکا سا پیدا ہوتا ہے، ایک گھٹن سی پیدا ہوتی ہے، شیطان یہ سب کچھ کرتا ہے کہ ایک تو اپنا کمایا ہوا مال محنت مزدوری کر کے جو انسان کماتا ہے، تو جب وہ کرتا ہے نا صدقہ کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے کوشش سے کیا تو لوگ بھی محنت کریں اور خرچ کریں تو اپنی ضروریات کو پورا کریں، تو وہ نا اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنے ذہن سے بات نکال دو کہ اگر تم اپنے مال میں سے کوئی اللہ کے راستے میں مال نکالو گے تو اس مال میں کمی ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس کے اندر ایک تو برکت پیدا ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مال کے اندر دنیا کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس صدقے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ پہاڑ جتنی کھجور خرچ کرنے کے برابر بھی کل قیامت والے دن اس انسان کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لے گا قیامت والے دن، پھر اسے ڈھانپ لے گا، اسے مخلوق سے چھپا لے گا اور فرمائے گا کہ تو نے فلاں گناہ کا اقرار کیا، فلاں گناہ کا کام کیا، وہ اقرار کرے گا، وہ اعتراف کرے گا، وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرا لے گا، اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب تو میں مارا گیا، پھر اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ اب اس حدیث کو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی قادر مطلق ہونے کے باوجود اتنی رحمتیں عطائیں نعمتیں دینے کے باوجود اس انسان کے گناہوں سے واقف ہوگا، اور پھر مزید قیامت والے دن وہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے انسان کی اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شرک معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قتل معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ برائی بدکاری کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ منافقت کو معاف کر دیتا ہے، کہ اگرچہ وہ اس کی جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان معافی مانگتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو اور اپنے ساتھ ہوئے ہوئے ظلم کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ظلم کے زمرے کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور معاف کر دینے کا سب سے بڑا جو انعام یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم اگر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیات کے اندر منافقین کے جو کبھی اعمال تھے، جو ان کے اقوال تھے،
وہ بیان کیے گئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نا یہود و نصارہ کی سرزنش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، انہوں نے ایمان لانے میں اللہ اس کے رسول کے درمیان جو تفریق ڈالی ہوئی ہے۔ تفریق کرنے سے مراد کیا کہ کسی نبی کو مان لینا اور کسی نبی کو نہیں ماننا، کسی نبی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور کسی نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، بعض باتوں کے اندر اللہ کی اطاعت کر لی اور بعض باتوں کے اندر اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع ہو گئے، اور یہ محض اپنی خواہش، اپنی عادات اور اپنے صرف آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ان کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر لعنت کرے، کیونکہ قرآن کے اندر ان کے اوپر لعنت کی گئی کہ ان کا یہ جو دیگر انبیاء پر ایمان لانا تھا نا، لیکن اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، دیگر انبیاء کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ عیسائیوں نے دیگر انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، ان کا کفر کر دیا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کے ساتھ کفر کرے گویا اس نے تمام انبیاء کا کفر کیا۔ کوئی اگر انسان ایک نبی کا کفر کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس نے گویا کہ ہر نبی کا کفر کیا، کیونکہ ہر نبی کے اوپر ایمان لانا واجب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر نازل کیا۔ لہٰذا جو شخص حسد کی وجہ سے یا بھی اپنی خواہش کی وجہ سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جن انبیاء پر اس کا ایمان ہے وہ بھی شرعی ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء کے اوپر ایمان لایا جائے، بلکہ وہ کسی غرض خواہش کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں، اپنے مطلب کی کس نبی کے اندر سے انہیں اپنے مطلب کی بات مل گئی، کہا کہ اس نبی کو ہم مانتے ہیں، لیکن جہاں سے جس نبی کے سے مطلب کی بات نہ ملی اس نبی کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ یہ تضاد ہمارے اندر بھی کئی چیزوں کے اندر ہے۔ اب دیکھیے ہماری زبان ہے کہ جو مادہ پرست لوگ ہیں نا، وہ مسجد کی حد تک جو ہے وہ نماز جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ نماز کی حد تک ہے، اس کو مان لیا، لیکن بازاروں میں سود جو ہے وہ رائج ہے، عدالت و حکومت کے شعبوں کے اندر کفریہ قانون رائج ہیں۔ اب سب کچھ ملا کے نا مسجد میں نماز، بازار میں سود، عدالت کے اندر کفریہ نظام، اب سب کچھ ملا کے اس کا نام اسلام رکھ دیا ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ قرآن کو تو حجت مانتے ہیں، قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مسائل کو مانتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کی فرمان کی حدیث کی بات آتی ہے نا اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بعد میں کتابیں لکھی گئیں، اس کے اندر بہت جھوٹ بیان کر دیا گیا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو ہے نا ایسا کتابیں مرتب ہوں اور وہ اپنی اصل حالت کے اندر ہوں۔ اور عقل کے اندے یہ بات تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ عقل کے اندھے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ سازشی لوگ ہیں، یہ سازشی لوگ ہیں، انہیں خود بھی اس بات کا علم ہے کہ قرآن کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کے اندر حدیث نہ ملائی جائے۔ نماز کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھی کیسے جائے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کیسے کیا جائے، نکاح کا حکم ہے، نکاح کیسے پڑھا جائے، جہاد کا حکم ہے، جہاد کیسے کیا جائے، انہیں پتہ ہے کہ حدیث کو ملانے کے بغیر تو قرآن مکمل ہی نہیں ہے، قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف یہ اہل اسلام کے خلاف سازش ہے کہ وہ قرآن کو تسلیم کر کے اپنے کفر کو بھی بچا لیتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حدیث کا انکار کریں گے تو لوگ کبھی بھی اسلام کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے، لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ مسلمان ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے اندر آ کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ مناظرے کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث کے منکر ہوتے ہیں، اور جو حدیث کا منکر ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یعنی کچھ باتوں کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ حدیثوں کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ آیات کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، اللہ اس کے رسول کی کچھ احکامات کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، تو یہ تو بڑا زبردست گناہ ہے۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم جو ہے وہ بعض کتاب کو مان لو گے، بعض کا انکار کرو گے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ دنیا آخرت کے اندر عذاب کمائے گا۔ تو اس لیے یعنی
مکمل ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کتنی پیاری بات کی اللہ رب العزت نے، اور کہ آج سے کتنے سال پہلے ہی قرآن نازل ہوا، اور آج دیکھیے یہ سارا منزل سامنے پیش ہو رہا ہے کہ مکمل داخل ہونا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ جو مکمل داخل نہیں ہوگا وہ ضرور شیطان کا پیروکار ہوگا. کیونکہ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان ایمان کی طرف ہی نہ آئے، بڑے وہ روڑے اٹکاتا ہے اور وہ جو ہے نا رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ انسان اسلام کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے، یا اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو اب وہ اسے مکمل اپنانے کی طرف نہیں آنے دیتا، اور مکمل اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی جو ہے نا وہ طرف نہیں آنے دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر ایسی خواہشات نفس پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ انسان پھر قرآن کا کوئی ایسا حکم، حدیث ایسی پڑھتا ہے کہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں مکمل جب تک ہم اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس لیے اس یقین اور اس جو ہے وہ توکل کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مکمل اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. اگرچہ وہ تدریجاً سب کچھ ہوتا ہے عمل، کہ جو آپ پڑھتے جائیں گے عمل تو ہوگا، جو آپ کے پاس علم آئے گا تو ہی آپ عمل کریں گے نا. ایک دن کے اندر تو سارے اسلام کو لاگو نہیں اپنے اوپر کیا جا سکتا، لیکن ارادہ مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے اس کو الف سے لے کے یہ تک پڑھنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. اللہ توفیق دینے والا ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.